بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسوہ حسنہ میں اسلامی حقوق کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حقوق دو قسم پر ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ پھر حقوق اللہ کی دو قسمیں، بعض دل سے متعلق اور بعض بدن سے متعلق، ان کا بیان ہو گیا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ذکر ہوتا ہے، پھر قرآن کے حقوق، پھر بندوں کے حقوق آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر، ہم سب پر 6۔ سب سے پہلے ایمان اور تصدیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ علیہ السلام کو سچا جاننا اور ماننا۔ دوسری بات آپ سے محبت اور عقیدت۔ تیسری بات ادب اور عظمت۔ چوتھی بات اطاعت اور اتباع۔ پانچویں بات درود و سلام۔ چھٹی بات آپ کے صحابہ کا احترام۔ یہ 6 حقوق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مسلمان پر۔ اب ایک ایک پر بات کرتے ہیں۔ ایمان اور تصدیق میں 3 باتیں ہیں۔ ایمان اصل میں دل کے یقین کا نام۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، آپ کی رسالت پر یقین رکھنا، آپ نے جو بات کی وہ اللہ کی طرف سے آپ نے انسانوں کو پہنچائی، آپ اللہ کے پیغمبر تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے تھے، ان کی ہر بات اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ تو آپ کی رسالت پر ایمان اور یقین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز اللہ کی توحید پر ایمان اور دوسرا جز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان۔ دوسری بات اس رسالت میں جو ضروری ہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا جو سلسلہ چلایا، آدم علیہ السلام سے وہ سلسلہ شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ ختم۔ اب آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس کو کسی بھی نام سے یاد کیا جائے۔ لوگوں نے مختلف نام بنائے، ذلی، بروزی، غیر تشریعی، یہ نام کوئی بھی نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نام سے پیغمبر نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر، اس کو ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کے اندر یہ بات بیان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں کے والد نہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے۔ آپ نے فرمایا میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی
کچھ لوگوں نے پیغمبری کے دعوے کیے جزیرۃ العرب کے اندر اور جزیرۃ العرب کے باہر، لیکن اس امت نے کسی بھی دور میں کسی کو تسلیم نہیں کیا۔ اس پر اس امت کا اتفاق، جو کسی بھی نام سے آیا اور راز فاش ہوا تو امت نے مسترد کر دیا اس آدمی کو۔ مسیلمہ کذاب کھڑا ہوا جس نے اپنے آپ کو پیغمبر بتایا، حضرت ابوبکر نے اس کے خلاف لشکر روانہ کیا، اس کو قتل کر دیا۔ اسود عنسی یمن کے اندر کھڑا ہوا، سجاح ایک عورت کھڑی ہوئی، طلحہ اسدی کھڑا ہوا، لیکن وہ تمام فتنے دبا دیے گئے۔ بات کے ادوار میں بھی کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ چلتے چلتے ہندوستان کے اندر، پنجاب کے اندر، گورداسپور کے اندر قادیان کا ایک قصبہ ہے، وہاں غلام احمد نام کا ایک آدمی کھڑا ہوا جس نے اپنے آپ کو پہلے مہدی بتایا کہ میں مہدی ہوں، پھر اس نے اپنے آپ کو مسیح بتایا اور آخر میں اس نے اپنے آپ کو پیغمبر بتایا۔ اور کچھ لوگوں نے اس کو خدا کا پیغمبر تسلیم کر لیا، لیکن اس امت نے اتفاق کیا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کسی بھی نام سے پیغمبر مان لے وہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہوگا، اس لیے وہ غیر مسلم ہو جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، ہم کہیں گے اتنی بات کافی نہیں، رسالت پر بھی ایمان، لیکن ختم نبوت پر بھی ایمان ضروری۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، ہم اللہ کو خدا تسلیم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، شرک سے براءت کا اعلان کرو، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانو، تب تمہارا ایمان ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح جو کہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم کہیں گے اس کے ساتھ ایک اور اعلان بھی کرو کہ ان کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں۔ اگر تم کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں اور ان کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتے ہیں، جیسے عیسائیوں کا ایمان معتبر نہیں، ایسے تمہارا ایمان بھی معتبر نہیں۔ ختم نبوت پر ایمان ضروری، اس میں امت کسی بھی لچک کے لیے تیار نہیں، کسی بھی سودا بازی کے لیے تیار نہیں، کوئی کتنا بھی مقدس اور محترم ہو جائے، لیکن اگر یہ بات کی تو ختم ہو جائے گی بات۔ یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ اس کے بعد ایک تیسری بات آتی ہے ایمان کے اندر، وہ ہے انبیاء کرام کی عصمت پر ایمان۔ انبیاء کرام کی عصمت پر ایمان کا معنی یہ عقیدہ رکھنا اور یہ یقین رکھنا دل سے کہ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم، انبیاء کرام سے گناہ نہیں ہوتے، اگر وہ گناہ کرنے لگیں گے تو وہ انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ پھر اس لیے اللہ نے انسانوں کی ایک جماعت ایسی منتخب کی کہ ان کو گناہوں سے معصوم رکھا، اس لیے عصمت انبیاء کا عقیدہ رکھنا ضروری۔ انبیاء کرام پر تنقید کی اور انبیاء کرام کی غلطیاں نوٹ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اللہ نے جب ان کو معصوم بنایا تو کون کسی میں کیا اختیار ہے کہ وہ اعتراض کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 15 یہ مستقل ایک موضوع ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اب آپ عربی جو سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہاں کتنے تاکیدات لگائے جا رہے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو نہ ثابت رکھتے، اگر ہم آپ کو ثابت نہ رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کافروں نے آپ سے کوئی غلط بات کہلوانے کی کوشش کی، کہا آپ یہ تھوڑی سی نرمی دکھا دیں ہم آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ،
اگر ہم آپ کو ثابت نہ رکھتے، لقد کتا، قریب تھا، تھا نہیں قریب تھا، لقد کتا قریب تھا، ترکنو آپ مائل ہو جاتے، صرف مائل، چلے نہیں جاتے، مائل، شیئن تھوڑا، قلیلاً بہت تھوڑا، اگر ہم ثابت نہ رکھتے تھوڑے سے مائل، تھوڑا بہت تھوڑا، لیکن ہم نے ثابت رکھا تو وہ تھوڑے مائل بھی نہیں ہوئے۔ یہ بالکل صریح آیت ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی آیتیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں، پارہ نمبر 12 سورہ یوسف میں ہے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس خاتون نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھتے، لیکن چونکہ رب نے ان کو معصوم بنایا تو انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا گناہ کا۔ یہ بھی امت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں، انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہیں۔ یہاں مودودی صاحب سے غلطی ہو گئی ہے، ہاں مودودی صاحب نے انبیاء کرام کی غلطیاں بھی نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بالکل کھلے طور پر وہ غلطی میں مبتلا ہوگا۔ انبیاء کرام کی مقدس جماعت کے کون ہے کہ وہ جج بنتا ہے، اور کون ہے کہ وہ وکیل بنتا ہے؟ اس لیے یہ اتفاقی عقیدہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر ایمان، یہ تین باتوں پر ایمان، یہ ایمان کے اندر لازمی جز۔ دوسری بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت۔ اب محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت دل کے میلان کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کا دل کسی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو محبت کہتے ہیں، اور اگر آپ کا دل اس سے بالکل مڑ جاتا ہے تو اس کو نفرت کہہ دیتے ہیں۔ دل میں جگہ ہو جانا محبت، اور دل میں جگہ کا نہ ہونا نفرت ہو جاتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مانا ہمارے دلوں میں، ہمارے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو جائے۔ اب محبت تو دل کی کیفیت ہو گئی، محبت زبان کی بات تو نہیں ہے۔ کس کے دل میں کس سے محبت ہے ہم کو معلوم نہیں، یہ تو دل کی کیفیت ہے۔ اس دل کی کیفیت کے لیے کوئی نشانی ہوگی، مانا اگر ہم کو محبت ہے تو ہم اس سے اٹھ کر کے سلام کر لیں گے، مثلا اس سے بات چیت کریں گے بہت طریقے سے، اور اگر محبت نہیں ہوگی تو وہ راستے میں بھی آئے گا تو ہم راستہ بدل دیں گے، نہیں ملیں گے اس سے، اس کا معنی محبت نہیں ہے۔ اس محبت کی کیا نشانی ہے؟ ہمارے دلوں میں محبت ہے تو اس محبت کی نشانی کیا ہوگی؟ آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے اور آپ علیہ السلام کے مبارک طریقوں سے محبت ہو جائے گی، اور ہمیں وہ طریقے پسند ہونے لگ جائیں گے جو آپ علیہ السلام نے کیے۔ ہم ہر بات میں یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے محبوب نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ہم ہر بات میں ہمارے انتخاب کی اور ہمارے چناؤ کی بنیاد یہ ہو جائے گی کہ ہمارے لیے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملائیں گے۔ جو آدمی ایسا کرنے لگ جائے گا مانا اس کے دل میں محبت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کہیں گے زبانی باتیں ہیں، محبت دل میں کمزور، محبت دل میں کمزور ہے۔ لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو ان کا تابعدار ہوتا، اس لیے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تابعدار ہو جاتا۔ جس کی محبت دل میں آ جائے اس کے طریقے پر عمل آسان ہو جاتا۔ تو محبت کی نشانی عمل ہے اور کچھ بھی نہیں۔
تیسرے نمبر پر سلف صالحین اور محبت، صحابہ کرام کے دلوں میں محبت تھی پہلے نمبر، آپ علیہ السلام پر قربان ہونے والے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ کا حکم ہوا بس کود پڑے میدانوں، واقعات بھرے ہوئے۔ حضرت ابوبکر کو بالکل ابتدائی دور میں جب انہوں نے اعلان کیا تو سارے طرف سے لوگ مطاف خانہ کعبہ میں آئے اور ان کو اتنا مارا کہ ان کی شکل بگڑ گئی، بے ہوش ہو گئے، گھر اٹھا کر لے جائے گئے، پورا دن بے ہوش رہے، گھر والے مایوس ہو گئے کہ اب تو مر جائیں گے، اور یہ بھی مقرر کر لیا کہ کس نے مارا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ تعین کرنے لگ گئے۔ شام کے وہاں حضرت ابوبکر کو ہوش آیا تو سب سے پہلا کیا پوچھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، اور جب ان کو کہا گیا کہ کھانا کھائے، کہا کھانا میرے اوپر حرام ہے جب تک میں ان کو نہیں دیکھ لوں گا، اور اسی حالت میں ان کو لایا گیا۔ یہ ہے سچی محبت۔ اور پھر حضرت ابوبکر جاتے ہیں ہجرت کے موقع پر، غار میں پہلے جاتے، اللہ کے رسول صبر، میں اس غار کو صاف کرتا ہوں۔ اس غار کو صاف کیا ہے اور کہتے ہیں اپنی جگہ ایک جگہ ایڑی لگائی، وہاں سے کچھ نکلنے کا خطرہ تھا اور اتفاق سے وہ جگہ بھی گئی۔ ایک بچھو نے ڈس مارا ہے ان کو ڈسا ہے، اور حضرت ابوبکر اپنے آپ کو برداشت کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ علیہ السلام نے یہاں سر رکھا ہے بیدار نہ ہو جائے، اور آنسو نکلا ہے اور آپ کے رخسار پر لگے اور جاگ گئے۔ واقعات حضرات سے عجیب واقعات صحابہ کرام کے۔ احد میں ایک خاتون ہے بنو دینار کی، مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے بنو دینار، اس کی ایک خاتون ہے، اس خاتون کا شوہر، والد، بیٹا، یہ سب شہید ہو گئے احد کے میدان میں۔ لیکن مدینہ میں یہ خبر گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ وہ خاتون مدینہ سے دوڑ رہی ہے احد کے میدان کی طرف، چلتے چلتے کچھ مسلمان ملے، اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا شوہر شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو ہوش ہی نہیں ہے۔ پھر آگے بتایا آپ کا والد شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی اور آپ کو سلامت دیکھا تو کہا اللہ کے رسول آپ سلامت ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ احد کے میدان میں آپ علیہ السلام گھیرے میں آ گئے، حضرت طلحہ ہے وہ آپ پر یوں ڈال بنے ہوئے، تیر آ رہے ہیں، تیر اور آپ علیہ السلام کو نشانہ بنایا جائے اور وہ سامنے ہو جاتے، پوری کمر ان کی چلنی ہو گئی، اور آپ علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں تو حضرت طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ سر نہ اٹھائیں، آپ کو لگ جائے گا، میں ہوں نا پہلے، جب میں نہیں رہوں گا پھر آپ کو لگے گا، اور پھر آپ گر گئے نیچے ایک جگہ میں، آپ کو کندھے پر اٹھا لیے اور ایک اونچی جگہ میں لے گئے، اور آپ نے اس دن فرمایا طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اگر زمین پر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو طلحہ کو دیکھ لو۔ اور جب صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی طرف سے ایک نمائندہ آیا عروہ بن مسعود، اور صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے ساتھ، آپ علیہ السلام وضو کرتے ہیں، سب دوڑ پڑتے ہیں کہ یہ پانی ہم کو مل جائے۔ عروہ واپس ہوا ہے کافروں کے بعد، کہا میں نے روم کے دربار بھی دیکھے، میں نے ایران کے دربار بھی دیکھے، لیکن جو محبت آپ کے ساتھیوں کو آپ سے وہ کہیں بھی نہیں۔ اور جب آپ علیہ السلام مدینہ میں داخل ہوئے تھے، حضرت انس کہتے ہیں مدینہ کی تاریخ میں اس سے زیادہ خوشی کا دن نہیں آیا تھا جب آپ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، مدینہ کا چپا چپا روشن ہو گیا تھا، اور مدینہ کے لوگ آپ کے ساتھ چل رہے تھے، اور مدینہ کے بچے خواتین مکانات کی چھتوں پر چڑھ گئی تھی اور وہ نظارہ دیکھ رہی تھی جب آپ علیہ السلام مدینہ میں داخل ہو رہے، اور کہا مدینہ کی تاریخ میں غم کا سب سے زیادہ وہ دن تھا جس دن آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، مدینہ کا چپا چپا رو رہا تھا۔ اور پھر بعد کے ادوار میں صحابہ کرام کی محبت اور آپ کی سنتوں سے محبت، آپ علیہ السلام کے ایک ایک طریقے پر۔ حضرت عثمان گئے، عثمان مکہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر شلوار ان کی اوپر تھی، آج ہم لوگ کہہ دیتے ہیں حضرات لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور آپ ابھی تک شلوار کے ٹخنوں میں پڑے ہوئے ہیں،
چاند پہ پہنچ گیا تو پہنچ جائے نا، اس کا شلوار کے ٹخنوں سے کیا تعلق؟ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے سے کوئی چاند پہ پہنچ جاتا ہے کیا؟ غلط غلط جملے دہراتے ہیں پھر. چاند پہ کوئی پہنچے نہ پہنچے، ہم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاند سے کیا سورج سے زیادہ ہمارے لیے بہتر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندر گئے، ان لوگوں نے کہا یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے آپ کر دیں، آپ نے کیوں کر کیا؟ فرمایا میرے حبیب کا طریقہ ہے، میں اوپر کروں. تو سلف صالحین کے دلوں میں اس طرح محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ادب اور عظمت، ادب اور عظمت آپ کی زندگی میں. آپ علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام اتنی توجہ سے کہ لفظ آیا کان علی رؤوسی الطیر، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں. آپ کی مجلس میں اتنے خاموش بیٹھے کہ اگر یوں بھی ہل گئے تو پرندہ اڑ جائے، اتنی توجہ سے بیٹھے. قرآن نے ادب سکھایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز بھی اونچی مت کرو. ایک صحابی ہے شماس ابن قیس، آواز ان کی قدرتی طور پر بلند ہے، وہ آہستہ بھی بات کرتے ہیں تو آواز اونچی ہو جاتی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی آواز اونچی مت کرو ورنہ ایسا نہ ہو کہ عمل تمہارے برباد ہو جائے، تو آپ علیہ السلام کی مجلس میں آنا ہی چھوڑ دی. اب آپ پوچھتے ہیں کافی دن ہو گئے شماس نظر نہیں آتا، کہ اللہ کی رسول پتہ نہیں کدھر ہے. فرمایا تلاش کرو. تلاش کیا تو شماس گھر میں ہے، آپ مجلس میں نہیں آتے. آپ علیہ السلام پوچھ رہے آپ کا کام میں نہیں آ سکتا ہوں، میری ایک مجبوری ہے. کیا مجبوری آپ کی؟ میری آواز قدرتی طور پر بلند ہے، اب میری آواز آپ علیہ السلام سے اونچی ہو جائے گی، عمل سب برباد ہو جائے گا میرا، تو میں اس وجہ سے نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا نہیں، شماس کو بولو تمہارے لیے نہیں ہے، تم آیا کرو. ادب اور عظمت آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد بھی، آپ کی وفات کے بعد بھی جب آپ کے روزے پر حاضری ہو وہاں بھی ادب، بہت شور شرابہ نہیں کرنا ہے، ادب کے ساتھ جا کر کے سلام پڑھو. اور آپ علیہ السلام سے ملنے والی جتنی چیزیں ان کا ادب، آپ علیہ السلام کی سنتوں کا ادب، آپ علیہ السلام کی بات بتانے والے لوگوں کا ادب، ادب آپ علیہ السلام کا. اور تیسرے نمبر پر سلف صالحین میں ادب و عظمت. سبحان اللہ، آپ علیہ السلام کے ادب و عظمت اور آپ علیہ السلام کے طریقے کی عظمت ان کے دلوں میں کتنی تھی. اس کے بہت سارے واقعات صحابہ کرام کی زندگی میں اور بعد کے ادوار کی زندگی میں. ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا حضرات، قاری ابراہیم صاحب رحمہ اللہ جن کا انتقال ہو گیا، آپ علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے. جب آپ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے تو روتے تھے. اور مدینہ کو اکیلا مدینہ نہیں کہتے تھے، مدینہ منورہ. اگر ہم اتفاق سے مدینہ کہہ دیتے فرمایا نا، مدینہ کے ساتھ منورہ کا لفظ کہا کرو. اور ہم مکہ کا لفظ کہتے ساتھ فرماتے مکہ کے ساتھ مکرمہ کہا کرو. یہ میراث میں ادب ملتا ہے. آج کے زمانے میں جو تعلیم اور جو تہذیب اور جو کلچر فروغ پا رہا ہے اس میں کیا ہے کہ بس بات بے ڈھنگ بات کر دو. ادب کو لوگ نہیں سمجھتے. ابھی ادب نہایت ضروری ہے. دین سارا کا سارا ادب، بڑے چھوٹے کا فرق ہونا چاہیے، تمیز ہونا چاہیے. ہمارا دین ہم کو ادب سکھاتا ہے، تمیز سکھاتا ہے. تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ بات تھی. اور لیکن ایک بات ہے حضرات کہ ادب و عظمت کی حدود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے وقت جو آپ بیمار ہو گئے اور جس بیماری سے پھر آپ کھڑے نہیں ہوئے، جس کو مرض الوفات کہتے ہیں، اسی بیماری میں آپ علیہ السلام جب سہارے پر آپ چلتے تھے اور آپ نے اپنے سر مبارک پر پٹی بھی باندھی تھی اور آپ مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف لائے تھے، آپ نے بہت تاکید سے ایک بات اپنے صحابہ اور اپنی امت کو کی تھی کہ میری تعریف میں بہت زیادہ مبالغہ نہیں کرنا. اللہ کی لعنت ہو جائے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لی. تو تم میری تعریف میں اتنا مبالغہ نہیں کرنا تو خدا کے ذریعے تک پہنچ جائے. عیسائیت سے یہی غلطی ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ان کو خدا کے درجے تک لے گئے. نہ، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محبت، پوری عقیدت، پورا ادب، لیکن خدا کے درجے پر نہیں لے جانا.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات بتائی کہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول. یہ ہے اطاعت اور اتباع. آپ علیہ السلام کی اطاعت ہے, آپ علیہ السلام کی اتباع ہے. اطاعت اور اتباع کی اہمیت رسول اللہ سے قرآن کریم میں حکم ہے کہ اگر اللہ کی محبت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو جائے گی. اور فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو ہدایت پاؤ گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت. اور آگے سلف صالحین اور اتباع سنت ان میں بہت زیادہ ہو تو ہر بات یہ فرماتے. حضرت ابن مسعود فرماتے تھے القصد فی الاتباع خیر من الجہد فی الابتداع. سنت میں میانہ روینے سے چلنا یہ بہتر ہے اس بہت محنت اور کوشش سے جو بدعت میں کی جائے. الاتباع خیر من الابتداع, امرنا بالاتباع ونہینا عن الابتداع. ہم کو اتباع کا حکم ہے, پیچھے چلنے کا حکم ہے, ہم کو اپنی طرف سے بات ایجاد کرنے کی اجازت نہیں. سنت اور بدعت کا فرق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے اور آپ کے صحابہ کرام سے ثابت ہے وہ سنت ہو جائے گا, اور جو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں اور اس کو دین کے نام پر ثواب سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہو جائے گا. اگر اس کو دین کا حصہ نہ سمجھا جائے تو بدعت نہیں ہے. مثلا جو ایسی پکی عمارتیں اور مدرسے اور مساجد اور حج کے لیے نئے نئے آلات طریقے, یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھے, لیکن ان کو کوئی ثواب سمجھ کے تو نہیں, تو ایک آلہ کے طور پر ہے, ایک وسیلے کے طور پر ہے, اس لیے یہ بدعت نہیں بنے گا. بدعت کب بنے گا؟ جب اس کو دین کا حصہ اور اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے, اور جو ایسا نہ کرے اس کو پھر غلط کہا جائے, تو تب یہ بدعت بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حق ہے آپ پر درود اور سلام پڑھیں. درود اور سلام کی فضیلت کتنی زیادہ ہے؟ بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا واجب ہے ہر آدمی پر. ورنہ کم از کم بعض نے کہا کہ ہر مجلس میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس پوری مجلس میں ایک مرتبہ واجب اور ہر دفعہ میں ساتھ ساتھ کہنا مستحب. اور احادیث میں جو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر آتی. اور ایک اور حدیث میں جو ایک مرتبہ درود پڑے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کریں گے, اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 درجات بلند کیے جائیں گے. اور ایک صحابی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, ابی بن کعب نے, کہ اللہ کے رسول میں کتنا حصہ آپ کے لیے درود پڑھوں؟ بہت سوالات ہوتے ہوتے آخر میں کہا اللہ کے رسول میں پورا وقت درود کے لیے دوں. فرمایا ٹھیک ہے, اس وقت تیرے ہر پریشانی کا علاج ہو جائے گا اور تیرے گناہوں کو مغفرت کر دی جائے گی. علماء کہتے ہیں مجرب عمل ہے اپنے مشکلات کے حل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھ. اور درود کے صیغوں میں سب سے افضل درود کی کیفیت, اب درود کے صیغوں میں سب سے افضل درود ابراہیمی. صحابہ نے سوال کیا آپ علیہ السلام سے, اللہ کے رسول ہم تو سلام کا طریقہ سیکھ لیا ہم نے, ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ, تو صلاۃ کیسے بھیجیں؟ قرآن میں 2 باتیں نا, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ایمان والو صلاۃ بھی پڑھو سلام بھی پڑھو. تو سلام تو السلام علیکہ ایھا النبی ہو گیا, تو صلاۃ کیسے؟ تو آپ علیہ السلام فرمائے یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آدمی زیادہ یہ مختصر وقت کے اندر پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری بات ہے روضہ شریفہ کی زیارت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے لیے جانا بہت بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت.
اب آخری بات ہے کہ آپ علیہ السلام کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کے صحابہ کے بارے میں بھی اپنا نظریہ ٹھیک رکھا جائے. صحابہ کرام معیار حق ہیں. قرآن کریم کے اندر ہے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر لوگ ایسا ایمان لائیں جس طرح کے صحابہ کرام ایمان لائے تو پھر ان لوگوں نے ہدایت پائی. ہدایت کے لیے معیار اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بنا. اور پارہ نمبر 1 کے بالکل شروع میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے تم ایمان لیا ایسے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے. یہاں ایمان کے لیے معیار بنا صحابہ کرام. اور پھر اتباع صحابہ کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑنا اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کی طریقے کو. صحابہ کرام پھر عام آتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام جو بات نقل کرتے ہیں وہ دلیل ہے ہمارے. آخری بات ہوتی ہے صحابہ کرام کی عدالت، یعنی اس بات پر یقین رکھنا کہ صحابہ کرام سب عادل، پارسا، معتبر، ثقہ لوگ تھے اور ان کی بات ہمارے لیے قابل قبول ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں. روافض جو لوگ ہیں شیعہ لوگ وہ صحابہ کرام کے بارے میں بہت غلط نظریہ رکھتے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں بہت غلط باتیں کرتے ہیں. اگر آپ قرآن کریم پڑھ لیں گے تو قرآن کریم میں سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 کی بالکل آخری آیت کو آپ دیکھ لیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، ان کی صفات اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں نرم ہیں. تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو رکوع سجدے میں دیکھیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی کی تلاش میں ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی پیشانی پر ظاہر ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں ہے. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں. کزرع اخرج شطأہ، جیسے کھیتی بیج ڈالا اس نے اپنی وہ سوئی نکالی. فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر وہ نکلا، پھر موٹا ہوا، پھر طاقتور ہوا، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہوا. یعجب الزراع، اور کسان لوگ جب اس تنے کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں. لیغیظ بہم الکفار، حضرات دیکھ رہے ہیں جو ان صحابہ سے بغض کرے گا، نفرت کرے گا، فرمایا تاکہ کافر لوگ ان سے بغض کرے. امام مالک رحمہ اللہ جو مدینہ منورہ کے بہت بڑے عالم اور تبع تابعین کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے وہ درس دیتے تھے، اور ایک مرتبہ جب حدیث کا درس دے رہے تھے اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ان کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا. مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے حدیث کا اور رنگ ان کا تبدیل ہو رہا تھا. بعد میں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا جب حدیث کا درس دے رہا تھا مجھے 16 مرتبہ بچھو نے ڈسا، 16 مرتبہ ڈسا، لیکن میں نے کہا بس حدیث پڑھا رہا ہوں، کچھ کر نہیں سکتا. حدیث کے ادب کی وجہ سے ایسا کی. حدیث کا درس دیتے تھے اور روزے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے قال صاحب ھذا الروضہ، اس روزے والے نے فرمایا. امام مالک نے آج سے کتنا سو سال پہلے اسی آیت کی روشنی میں کہا جو صحابہ کرام سے بغض، نفرت، عداوت رکھتا ہے اس آیت کی روح سے وہ آدمی کافر ہو جائے گا. اور آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اچھے عمل کیے مغفرت کا اور اجر عظیم. اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ ان صحابہ کی میں مغفرت کر دوں گا اور ان صحابہ کو میں اجر عظیم دوں گا. آگے سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی میں، سب کامیاب ہو گئے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم.
آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا، ایمان کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ان کے دلوں میں کفر کی، نافرمانی کی اور فسق کی نفرت ڈال دی، اولئک هم الراشدون، یہ سب ہدایت والے۔ اب اللہ کے اعلانات یہ ہیں، اور کہتے ہیں تاریخی واقعات میں یوں ہوا، تاریخی واقعہ کتنا سچا ہے کتنا سچا نہیں ہے، اور اللہ کی کتاب تو بالکل سچی ہے، اللہ کی کتاب کی طرف توجہ نہیں اور تاریخی واقعات کی طرف توجہ۔ تو صحابہ کرام کی عدالت پر یقین رکھنا، یہ سب باتیں بہرحال 6 حقوق ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور تصدیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا احترام۔ اللہ تعالیٰ عمل کی